اگر آپ نے صحیح اپوزیشن نہ کی تو سیاسی قدر اس لیے تیار ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ ان کی لیڈرشپ لوگوں کو لیڈ کریں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مہربانی کرو بھائی ہو نا آپ ادھر ہی آ جانا. خان کا پیغام ہے چار پوائنٹس ہیں ان کے اور پہلا پوائنٹ ہے پوائنٹ کیا ہے عمران خان نے یہ پیغام عاصم منیر صاحب کو ڈائریکٹلی بھیجا ہے اور یہ میں ان کا میسج آپ تک پہنچا رہی ہوں جو عمران خان نے کہا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہماری جو جیل میں ہمارے ساتھ پیچھے ہو جائیں ذرا تھوڑا سا ظلم ہو رہا کرنے دیں کھڑے ہیں ہم لوگ بھی. اگر آپ بات بند کر دیں پھر میں بات کر دوں گی. جی بسم اللہ آپ بندوں کو تھوڑا پیچھے کر دیں میڈم تھوڑا پیچھے کر دیں پلیز. عاصم منیر کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل کے اندر ہو رہا ہے یہ مینٹل ٹارچر ہے. آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں ٹوٹ جاؤں. ہمارے ساتھ جہاں پہ جو جیسے سارا کچھ بند ہے ملاقاتیں ساری بند ہیں فیملی کے ساتھ ملاقاتیں بند ہیں اس وقت ان کو کتابیں نہیں دی جاتی بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں بشرا بی بی اور عمران خان دونوں ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں یا بشرا بی بی ٹوٹ جائیں گے ہم نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یزیدیت اور فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے کیونکہ یہ شرک ہے. اس لیے اس چیز کو جب تک ہم زندہ ہیں ہم کبھی بھی اپنا سر یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں جھکائیں گے. دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے دوسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ تھا یحییٰ خان کے اوپر کہ جنرل یحییٰ خان نے جب اقتدار وہ فوج نے یحییٰ خان کو الیکٹ نہیں کیا تھا فوج کے اوپر جب انہوں نے فوج کا کندھا استعمال کر کے یہ اپنی پوزیشن استعمال کی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنا 10 سال اپنا اقتدار لمبا کروں گا لیکن وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے ظلم کا نظام شروع کیا اور جب یہ اس قسم کی چیز آپ ظلم کرتے ہیں اس کے نتائج دیکھ لیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا. اب عاصم منیر صاحب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت فوج نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ فوج کے کندھے کے اوپر آپ یہاں پہ 10 سال بیٹھیں گے تو پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات جا رہے ہیں آپ اس پہ پہلے فوکس کریں کہ آپ نے اس اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. پہلے جمہوریت پہلے آپ نے 9 مئی کیا جو فالس فلیگ تھا تاکہ آپ پی ٹی آئی کو اس بہانے سے مکمل طور پہ کرش کر دیں. لیکن جب الیکشن ہوئے تو لوگوں نے پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کیا. اگلے دن آپ نے یہی الیکشن پی ٹی آئی کا چوری کر کے اور آپ نے دے دیا جو دوسری لوگ تھے جو سزا شدہ لوگ تھے ان کو آپ نے یہ دے دیا. پھر دوسرا آپ نے یہ کیا کہ جو پھر آپ نے یہ کیا کہ جو ججز تھے آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا. ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ 26 کی امینڈمنٹ میں لے کر آئے. اس امینڈمنٹ سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا دیا ان کو آپ نے کنٹرول میں لے آئے. تیسرا آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ آپ نے کنٹرول میں لے آئے اور بڑے سال لگے تھے کہ ہماری میڈیا آزاد ہوئی. بڑے سال لگے تھے کہ جمہوریت اپنے آپ کو ایوالو کر رہی تھی اور بڑے سال جب سے پاکستان بنا ہے کہ جوڈیشری بھی اپنے آپ کو ایوالو کر رہی تھی. تو آپ نے یہ تینوں چیزوں کو اس وقت آپ نے
بالکل رول آف لا کو ختم کر دیا ہے، آپ نے جمہوریت کو ختم کر دیا ہے، اور آپ نے جو ہیومن رائٹس ابیوز ہے، جو اس وقت پاکستان میں جو ظلم کی آپ نے داستانیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں جب سے 9 مئی ہوا ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ چوتھی چیز اس میں جو ہوا ہے پاکستان میں، کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے کم انویسٹمنٹ آئی ہے، جو پوری پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم انویسٹمنٹ انہی وجوہات سے کم ہو گئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ آپ نے جو پوری اب تک کا جتنا پاکستان نے قرضہ لیا تھا، آپ نے 3 سال میں اس حکومت میں اتنا ہی قرضہ پاکستانیوں کو اتنا ہی قرضہ ڈبل کر کے، لیکن میں 47 بلین تھا پہلے، اب کوئی 90 بلین تک چلا گیا ہے۔ آپ نے اس قوم کو دگنا قرضہ کر کے مقروض کر دیا ہے۔ اور ہاں، اور اس کے بعد جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ افغانستان کا ہے۔ انہوں نے پھر سے، میں کہنا یہ 4-5 دفعہ یہ کہہ کے بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جیسے آپ اقتدار میں جب آپ چیف بنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے افغانستان کو کے خلاف دھمکیاں دی ہیں ان کو، اس کے بعد آپ نے جو یہاں افغانی تھے ان کو دھکے دے کے تقریباً پاکستان سے ان کو نکالا گیا ہے۔ ان کے بچے وہ 3 نسلوں سے یہاں بیٹھے تھے، ان کو نکالا گیا۔ پھر نہ آپ نے وہاں بمباری کی، آپ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہو اور آپ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور آپ جو باہر لابیز ہیں جو اینٹی طالبان ہیں، آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ ہیں وہ مجاہد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یہ باہر کی لابیز جو اینٹی طالبان ہیں یا جو باہر انٹرنیشنل لوگ ہیں، ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے کہ میں ہی ہوں جو اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کروں گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیں، ایک میں نے پریڈکشن میں نے کی تھی الیکشن سے پہلے، جب سب کا خیال تھا کہ پارٹی کرش ہو گئی ہے اور لوگوں کو آپ نے گھروں میں گھس کے کتنی آپ نے وہاں پہ لوگوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تب میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات صحیح ہوئی 8 فروری کو۔ اب میں اگلی پریڈکشن آپ کو کر کے دینا چاہتا ہوں۔ اگلی یہ ہے کہ اب وہ وقت بڑی جلدی سے آ گیا ہے اور آ رہا ہے، جس وقت پاکستان میں ان ساری وجوہات کی وجہ سے، اس ظلم کے نظام کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، اور جو آپ کے لوگ جو ناانصافی کی وجہ سے، اب حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ پاکستان میں وہی حال ہوگا جو سری لنکا میں ہوا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور جو اب تھوڑے دن پہلے نیپال میں ہوا ہے۔ اور پاکستان کی حالات بہت تیزی سے ان وجوہات کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، لوگوں کا ووٹ چوری کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے بہت تیزی سے حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ آخری پیغام، عمران خان نے اپنی پارٹی کی قیادت کو دیا ہے، اور عمران خان نے اپنی قیادت کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، آپ انڈیا نے پوری کوشش کی کہ عمران خان نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کی جو نے سارے لیگل راستے اپنائے، ہم نے کبھی انتشار نہیں کیا، ہم نے لیگل راستے سے اپنے اسٹولن مینڈیٹ کے لیے ہم گئے کورٹس کے اندر، ہم نے وہ والا راستہ اختیار کیا جو لاء کے اندر تھا، لیکن پر ہماری پی ٹی آئی پارٹی نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ کولیبریشن کریں، کیا کریں، ہاں اچھی طرح عاصم مدیر کے ساتھ چلیں، آپ حکومت کے ساتھ چلیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں آپ کے، لیکن وہ ٹائم اس وقت اب وہ نہیں رہا۔ ہاں، اس کے بعد آپ کے یہ کرنے کے باوجود فسادیت بڑھتی گئی، ظلم بڑھتا گیا، آپ کی سیٹیں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ روز آپ کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں،
تھوڑا سا بات ہوتی ہے آپ کو نااہل کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں, آپ کو نااہل کر دیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ پاکستان جو آپ کے ووٹرز ہیں یہ ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ صحیح اپوزیشن کریں. آپ ان لوگوں سے ڈریں نہ, کیونکہ آپ جتنا ڈریں گے یہ آپ کو اور کرش کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مرضی آپ کولیبریٹ کر لیں, کوآپریٹ کر لیں, آپ لوگوں کو یہ مزید کرش کرتے جا رہے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا, عمران خان نے کہا کہ آپ کی اس وقت آپ پیار ہو رہی ہیں. اگر آپ نے صحیح اپوزیشن نہ کی تو سیاسی قدر اس لیے تیار ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ ان کی لیڈرشپ لوگوں کو لیڈ کریں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور آخری پوائنٹ ان کا اخلاقیات پہ تھا. انہوں نے کہا جو اخلاقیات جو سب سے بڑی چیز تباہ ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے 2-3 سال میں وہ اخلاقیات ہیں. پاکستان میں ہم ایک اسلامی ملک ہیں, ہماری ایک اسلامی طرز ہے جس کے اندر جنگ کے اندر بھی ہماری سنت ہے. اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے جنگ کے اندر بھی عورتوں, بچوں کو اور بزرگوں کو آپ نے بالکل جنگ میں بھی نہیں آپ ان کے اوپر نہ ظلم کر سکتے ہیں نہ ان کو جنگ کا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے گھروں کو توڑا گیا, اس کے اندر عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہے, بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, آپ نے سڑکوں پہ عورتوں کو گھسیٹا ہے, آپ نے بزرگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا ہے. اور یہ جنگ میں بھی جو چیز نہیں ہوتی, جو دشمن کو بھی آپ دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, یہ آج آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور آپ نے اخلاقیات کا کیا پاکستان میں حالات